جی السلام علیکم ویورز، بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اور پورے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ابھی سامنے آئی ہے، اور وہ خبر ہے ملک ریاض حسین کا آفیشیل ٹویٹ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بحریہ کے حوالے سے اس وقت بہت انسرٹین سچویشن جو ہے، ایک بہت غیر یقینی صورتحال جو ہے اس وقت وہ پیدا ہو چکی ہے، اور پرسوں والے دن 7 اگست کو ملک صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی نیلامی بھی ہونے جا رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹویٹ ملک صاحب کی طرف سے آیا، تو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر کے وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ ٹویٹ جو ہے ملک صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے یہ میں سناتا ہوں کہ میرے جان سے عزیز پاکستانی بہنوں بھائیوں، آج انتہائی افسوس اور کرب کے ساتھ میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چند ماہ سے بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ مختلف قسم کے دباؤ کا شکار ہے۔ درجنوں سٹاف ارکان جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد ہو چکے ہیں، فریز ہو چکے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے جو عملہ ہے اس کی گاڑیاں وہ ضبط کی جا چکی ہیں، اور دیگر سخت اقدامات کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کے اندر جو اس کا آپریشن ہے وہ مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے، شدید طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ ہماری رقوم کی روانی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، اور ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن کے جو امپلائیز ہیں ان کو بھی سیلریز کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا جو ہے کرنا پڑتا ہے، اور ہزاروں سٹاف کی تنخواہیں جو ہے وہ ہم ادا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ حالات جہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں پاکستان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ مکمل طور کے اوپر ہم بند کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور ہم اس آخری قدم سے ایک قدم پیچھے ضرور ہیں، لیکن زمینی حالات لمحہ بہ لمحہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ بند کرنے کے جو ہے وہ قریب آ چکے ہیں۔ یہ صورتحال اس ادارے کے بنیادی ڈھانچے کو مفلوج کر چکی ہے، جو 50,000 محنتی افراد پر مشتمل ہے۔ کئی سینئر ملازمین تاحال لاپتہ ہے۔ خیر یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، ٹویٹ تو خیر بہت لمبا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 دہائیوں سے بحریہ ٹاؤن نے جو کچھ پاکستان کے لیے کیا، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں عالمی معیار کی بستیاں جو ہیں وہ آباد کی ہیں، یہ سب کچھ بھی ملک صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آج بھی میرا یہ دل یقین سے بھرا ہوا ہے کہ پاکستان کے ادارے انصاف، عقل اور تدبر سے کام لیں گے، اور وہ ہمیں اس مشکل موڑ سے باہر نکالنے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ یہ سب کچھ آپ کو جو ہے یہ اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سنجیدہ مکالمے اور باوقار حل کی طرف واپسی کا موقع دیا جائے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو لوگ بحریہ کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ملک صاحب جو ہیں ان کو کوئی بحریہ کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، ملک صاحب جو وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے، تو یہ باقاعدہ طور پر ملک صاحب نے اب خود یہ الفاظ ادا کر دیے ہیں کہ ہم ایک باوقار طریقے سے مکالمے کی طرف اور ایک ڈائلاگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تاکہ اس پوری سچویشن کا کوئی حل جو نکالا جائے۔ اس مقصد کے لیے کسی بھی آربیٹریشن کے فیصلے میں شریک ہونے کے لیے، اور اس فیصلے پر 100% عمل درآمد کے یقین دلواتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کوئی سلوشن نکلتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ 100% عمل کریں گے۔ اور اس موقع پر میں بھی یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آربیٹریشن کونسل کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور جو بھی رقوم کی ادائیگی چاہے گا، اس ادائیگی کو ہم لوگ یقینی بنائیں گے۔ یعنی کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو مین مسئلہ یہ ہے کہ ملک صاحب کے اوپر اس وقت کوئی 600 ارب روپے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اوپر بنتے ہیں، اور کوئی 1100 ارب روپے انہوں نے آلموسٹ 1100 ارب روپے جو کہ مختلف نیوزز کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے DHA کے پیسے جو ہے نا وہ دینے ہیں، تو وہ سب کچھ جو ہے ملک صاحب دینے کو تیار ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے پاکستان کے عوام اور ریاست کے مقتدر ترین حلقوں کے لیے اپنے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے اپنی خدمات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان حالات میں خاموشی سے رخصت ہو جائیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو ایک غیر یقینی کی صورتحال بنی ہوئی تھی تو اس کے اوپر ملک صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ بول دیا کہ ہم اس غیر یقینی صورتحال سے باہر آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے آخر میں یہ معذرت بھی کی ہے اپنے پاکستانیوں سے کہ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ اس پوری ہماری مجبوری کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی کا جو سامنا کرنا پڑا، یا بحریہ ٹاؤن کراچی کے جو ہزاروں لاکھوں میں جو انویسٹرز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو پریشانی کا سامنا جو کرنا پڑا۔ تو باقاعدہ طور کے اوپر یہ چیز جو ہو چکی ہے، باقاعدہ طور پر ملک صاحب کا ٹویٹ اس کے حوالے سے جو آ چکا ہے، اور ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس پوری سچویشن کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ تو فردر اس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پاک فلیگ پراپرٹیز کے یوٹیوب چینل کے اوپر اور فیس بک پیج کے اوپر ہم آپ کو اس سے لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو اس چیز کا انتظار تھا، تو وہ سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، تو ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد، جس کو ہم لوگ ڈیل کہتے ہیں کہ ڈیل ملک صاحب کی جب ہونی چاہیے، تو ڈیل بہت جلد جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور اس کے حوالے سے اور ڈیل کے حوالے سے ان چیزوں کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر یہ موقف ملک صاحب کا جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ فردر بحریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔